ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ قائد کا تصور پاکستان ہائی جیک ہو گیا اور کچھ اسٹیبلشمنٹ کے اداروں نے اور ملائیت نے اس کو ہائی جیک کیا. پاکستان کا تشخص کیا ہے؟ کیا اسلامی ریاست کا تشخص قائد نے دیا تھا؟ میرے خیال سے جب پاکستان پیدا ہو رہا تھا تب ہم غریب متوسط مزدور درجے کو دیکھیں یا ہم ایلیٹ کلاس کو دیکھیں یا دی مور سیکولر کائنڈ ان کے خیالات کو دیکھیں، سب ایک بہتر زندگی کے لیے لڑ رہے تھے. اسٹارٹ انفینٹری میں جب آپ کی لیڈرشپ چلی جاتی ہے سو یو آر ایکچولی لاسٹ ان دا وے. آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کی منزل کیا ہے. سو ہم لوگوں کو پھر اس طرح کا کوئی بندہ ہی نہیں ملا جس کی وجہ سے ہم لوگ جس کی ویژن کے تھرو پاکستان ایک کامن پوائنٹ ایک کامن گول کی طرف پراسپر کر سکتا. اچھا، آپ کے خیال میں کیا صرف لیڈرشپ کرائسس اس کی وجہ ہے یا اور بھی عوامل ہیں اس میں؟ نہیں، بالکل اور بھی عوامل شامل ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اپنے ایز اے سٹیزن ہم چینج نہیں لاتے. وی آر ناٹ ولنگ ٹو برنگ اے چینج. اور ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈرز نے کیا کیا ہے. اور آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ کہ مطلب کہ جب تک ہم لوگ خود نہیں چینج لائیں گے، ہم لوگ اپنے گھروں میں چینج نہیں لائیں گے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کس قسم کی چینج آپ دیکھنا چاہتی ہیں؟ سر، اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ٹورڈز اے ڈیولپنگ نیشن. کیسے اسے ڈیفائن کریں گی؟ پریکٹیکل سٹیپس کیا ہو سکتے؟ سر دیکھیں، ایک گھر میں ایسا ہوتا ہے اگر 2 بہنیں ہوتی ہیں تو دے آر ناٹ سینٹ ٹو اسکولز. ان کو ایجوکیشن نہیں ملتی، جہاں کہ انہی کی بھائیوں کو اچھی خوراک بھی ملتی ہے، اچھی ایجوکیشن بھی ملتی ہے. تو یہاں تو ایکوالٹی نہیں دیکھی جاتی. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے اسٹوڈنٹس کے بھی سوالات سنے، کچھ چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوئیں. اس میں جو ریاست کے کچھ اسٹیبلشڈ انسٹیٹیوشنز ہیں جن کا آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، کیا انہوں نے مذہب کو اوپیم کی طرح استعمال کیا ہے کہ اصل حقائق سے لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ کی جائے؟ بالکل ایسے ہے. میرا خیال ہے کہ جو مقتدر طبقات تھے اس وقت کے اور ادارے، انہوں نے بہت شروع سے اس بات کو بھانپ لیا تھا کہ اس ملک میں عوام الناس کی حاکمیت کو نہیں آنے دینا کسی طرح بھی. اور اس کے لیے انہوں نے جو چیزیں سامنے وہ لے کر آئے، اس میں ایک انہوں نے مذہب کا جو انسانوں کی مذہب سے جو محبت ہے اس کو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا. ایک انہوں نے ہندوستان دشمنی، جس کو ہندو دشمنی میں انہوں نے بدلا. اور تیسرا انہوں نے کمیونزم دشمنی، جو سوویت یونین ہمارا ہمسایہ ملک تھا اس کے ساتھ، اور اس کے بجائے امریکی پلڑے میں اپنا وزن ڈالنے کے لیے، سیٹوں اور سینٹوں میں جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ ہم اس میں گئے ہیں. تو یہ کر کے اس طریقے سے انہوں نے باقاعدگی طور پر عوام کو ان کی حاکمیت سے محروم کیا. اور پھر جو سلیبس بنائے گئے یہاں پر، جو اسکول میں تعلیم دی گئی، اس نے ہماری اس نسل کو باقاعدہ کنفیوز کیا. اس میں سٹل طریقے سے کتاب پچھلے عرصے میں بہت لکھی گئی ایک رپورٹ جس کا نام ہے سٹل سبورشن، جس میں اسکول کے سلیبس کو ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور وہ کیسے ہمارے ذہنوں کو پراپگنڈا کر رہا ہے بچوں کو. اس میں اس طرح کی جو کسی بھی طریقے سے کوئی مذہب، کوئی ملک کا نظام کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے بچوں کو ایسی تربیت دے. وہ اس قسم کی تربیت دی گئی ہے جس میں انہیں ایک بیلنس یعنی متوازن انسان بننے سے روکا جاتا ہے. اب ہم دیکھیں تو آدھے سے زیادہ وقت اس ملک میں باقاعدگی سے فوجی امریت رہی ہے، باقاعدگی سے. ڈکٹیٹر آمر اس پر حکمران رہے ہیں، اور انہوں نے وہ لوگ جو لوگوں کے ووٹوں سے اکثریت لے کر آتے تھے، یا انہوں نے ان کو غدار قرار دیا، یا ان کو پھانسی لگایا، یا انہوں نے ان کا ملک بدر کیا کسی نہ کسی طریقے سے. اور یہ وہ لوگ تھے جو کوئی بہت زیادہ ریڈیکل لوگ نہیں تھے، یعنی کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں لے کر آ رہے تھے. بہت متوازن قسم کی انکریمنٹل تبدیلیاں لا رہے تھے. چاہے وہ بھٹو صاحب ہوں، چاہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں اور ان کی پارٹیوں، ان سب کو باری باری نکالا گیا ہے اور ان کو اذیتیں دی گئی ہیں. اسی طرح جو صوبوں میں جو تھے، جیسے عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا میں ایک بڑی پارٹی تھی، یا اس کے جو لیڈران تھے خان عبدالولی خان یا اسفندیار ولی، یا اس سے پہلے خدائی خدمت گار لیڈر، ان سب کو غدار قرار دیا جاتا رہا ہے. آئین میں بھی کیا آئین میں بھی ہمارے جو ریاستی آپ نے ذکر کیا جبر کا، وہ بھی اس کا شکار ہے؟ کیونکہ آئین تو جب بھی بنا ہے اس میں جن جمہوری لیڈرز کے آپ نے نام لیے کہ ان کو پروسیکیوٹ کرتے رہے، وہی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے یہ چیزیں انٹروڈیوس کرواتے رہے. وہی تشخص اس پارلیمنٹ نے دیا ہے جہاں پہ یہ لوگ بیٹھے تھے، الیکٹڈ پارلیمنٹیرینز تھے. آپ
اگر دیکھیں میں پہلے بتا رہا تھا کہ سن 56 تک تو آئین بننے نہیں دیتے تھے, ہوتا ہی نہیں تھا. ایک چیز اس سارے پیریڈ میں ہوئی ہے جس کو ہم آبجیکٹیو ریزولوشن کہتے ہیں, اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ ان لوگوں کا بنایا ہوا لگتا ہے آپ کو جن کا اس ساری تاریخ سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا, اور جو بالکل وہ باتیں کہہ رہی ہیں جس کا اس ملک میں کبھی کوئی تصور ہمارے قائدین نے کبھی کیا ہی نہیں تھا. اور وہ ہمیں ایک ایسی جنگ میں, ایک ایسی پرائی جنگ میں دھکیل دیتی ہے. ضیاء الحق کا ماشاءاللہ, ضیاء الحق جو بالکل بھی غیر منتخب آدمی تھے, انہیں اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے, اپنے آپ کو لیجیٹمیٹ بنانے کے لیے انہوں نے افغانستان کی جنگ میں ہماری قوم کو جھونک دیا, اور یہاں پر ایک جہادی کلچر لے آئے, کلاشنکوف کا کلچر لے آئے, ہیروئن لے آئے, بھانت بھانت کے دہشت گرد ساری دنیا سے جو کرمنل تھے اپنے اپنے ملکوں کی جیلوں میں, وہاں سے نکال کے ان کو یہاں لے آئے افغانستان میں, اس کو لڑایا انہوں نے. 30 لاکھ کے قریب افغان مارے گئے, اور اس کے بعد جو ہمارا حشر ہو رہا ہے آپ وہ دیکھ رہے ہیں. ہمارا فاٹا جس کو ہم کہتے ہیں, 7 ایجنسیاں اور 6 FR یعنی فرنٹیئر ریجنز, ان میں سے کوئی بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اس سے آپ لوگوں کی زندگی پہ کیا ایفیکٹ ہوا ہے, آپ لوگوں کے لیے اپرچونیٹیز پہ کیا ایفیکٹ ہوا ہے؟ ملال خانہ, آپ کچھ والنٹیئر کریں گے؟ بالکل, ہم یہ تو بالکل اسکول کے زمانے کا ٹائم ہے کہ ہفتے ہفتے چھٹیاں ہیں, یہ تو ہم نے دیکھی ہیں. جب ہفتے ہفتے چھٹیاں ہو رہی ہیں, بم کا ڈر ہے, اسپیشلی خیبر پختونخوا میں, پشاور میں, ایبٹ آباد میں, ہم سب دیکھتے ہیں کہ اتنا ڈر, اتنا خوف ہو گیا تھا. ہم کئی دن اسکول نہیں جاتے تھے. اسکول کھلا ہے, ماں باپ نہیں بھیج رہے. پھر ہم رورل علاقوں میں جائیں تو لڑکیوں کے اسکولوں پہ بم پھینک رہے ہیں. وہ تو تصور ہی نہیں ہے کہ کالج کو چھوڑ دیں, یونیورسٹی کو چھوڑ دیں, اسکول انیسنٹ, اور خالی اسکول بھی نہیں, آکیوپائڈ اسکولوں میں بم پھینک رہے ہیں. مطلب حد ہو گئی ہے نا. آپ کی زندگی پہ کیا ایفیکٹ ہوا ہے؟ یہ پورا ایک دور ہم نے دیکھا ہے انتہا پسندی کا, شدت پسندی کا, دہشت گردی کا. ایک ٹیرر ہے ایک مائنڈ میں کہ باہر نکلیں گے تو کچھ واپس نہیں آئیں گے, سیفلی واپس نہیں آئیں گے. ایک پیسفل سوسائٹی نہیں ہے یہاں پہ. آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ اگر آپ میں سے کوئی بتانا چاہے کہ آپ لوگوں کی زندگیاں کس طرح سے متاثر ہوئی ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہیومن ویلیوز جو ہیں وہ ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہیں. جس طرح سے فرسٹریشن بڑھ رہی ہے اور یہ ٹیررزم اور ایکسٹریمزم آ رہے ہیں, ہمارے اندر سے ہیومن ویلیوز ختم ہو گئے. ایک اسٹیٹ آف ہیلپ لیسنس ہے. کرنا چاہیں بھی کچھ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہاں سے شروع کریں, کس طرح شروع کریں اور کیا کریں. چینج لانے کی بات کرتے ہیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا چینج لائیں, شروع کہاں سے کریں. پتہ تو ہے پلیٹ فارم نہیں ملتا, تو فرسٹریشن بہت بڑھ گئی ہے, ڈپریشن بہت بڑھ گیا ہے, انسیکیورٹی, ڈر, خوف. اس وجہ سے اگر کچھ کرنا چاہیں بھی تو ہم کر نہیں سکتے ہیں. چینلز پرووائڈیڈ نہیں ہیں ہمیں, پلیٹ فارم کوئی ایسا پرووائڈیڈ نہیں ہے جس پہ ہم جا کے کچھ کہہ سکیں, کچھ کر سکیں, جس کی وجہ سے میرے خیال سے فرسٹریشن ریٹ ہمارا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. کہنا چاہوں گی کہ ہمارے گرد و نواح پہ اس کے بہت برے اثرات ہوئے ہیں. اگر ہم لوگ دیکھیں کہ پہلے اگر ٹی وی پہ نیوز بلیٹن چلتا تھا تو ہم لوگ یہ دیکھتے تھے دھماکہ ہوا ہے, ہم لوگ کتنے دنوں تک پریشان رہتے تھے, ان کے اثرات سے نکل نہیں پاتے تھے. لیکن اب یہ بہت ہی روٹین کی بات ہو گئی ہے. ایک دن ہوتا ہے, ایک ہی دن میں کتنے ہوتے ہیں, اور پھر ہم لوگ صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنی انجریز ہوئی ہیں, کتنے لوگ افیکٹ ہوئے ہیں اس سے, لیکن اس سے زیادہ ہم لوگوں کو کوئی دکھ فیل نہیں ہوتا. یہ ذہنی انتشار کی صورتحال ہے. ہم لوگ مطلب اس میں ذہنی انتشار میں ہیں, اور جو اپنے رشتوں سے بے اعتباری ہے وہ اس طرح سے پیدا ہو رہی ہے ان کی وجہ سے. ناظرین, یہاں پہ بات ہوئی ان سینسٹیوٹی کی, ان سیکیورٹی کی, ہوپلیسنس کی, لیکن ہوپلیسنس اتنی زیادہ بھی نہیں. ہماری نوجوان نسل بہت کچھ کر سکتی ہے, اور کیا کچھ کر سکتی ہے اس شدت پسندی کو ختم کرنے کے لیے, دہشت گردی ختم کرنے کے لیے, اس پہ بات کریں گے.